السلام علیکم لسنرز، ملک صفدر کی ایک نئی تفتیشی کہانی پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے ناوقت اور جس کے راوی ہیں عبدالقیوم شاد۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے کیونکہ اسی سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ تو آئیے ملک صفدر کی اس نئی تفتیشی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک روز مجھے ایک بلوے کی رپورٹ ملی۔ میں نصف درجن سپاہیوں کے ہمراہ موقع پر پہنچا تو وہاں بلوے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیے۔ جس جگہ ہمیں بلایا گیا تھا وہ ایک پرانی طرز کی خاصی وسیع کوٹھی تھی۔ اس کا پھاٹک کھلا تھا اور اندر سے کسی عورت کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سپاہیوں کو پھاٹک کے پاس روکا اور بے ترتیب باغیچے کے ساتھ چلتا ہوا برآمدے کے سامنے پہنچ گیا۔ وہاں 6-7 افراد جن میں 2 یا 3 عورتیں بھی تھیں بڑی خاموشی کے ساتھ چلانے والی عورت کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ عورت خاصی تیش میں معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 50-55 سال تھی اور وہ پڑھی لکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے میرے قریب آئی اور بولی، تھانے دار صاحب، ان سب کو گرفتار کر لیں، یہ سب لوگ مجھے پاگل کر دیں گے، انہوں نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ ان لوگوں کی طرف مڑی، جب تک میں زندہ ہوں تم لوگوں کو اس کوٹھی کی ایک اینٹ بھی نہیں مل سکتی اور میں اتنی آسانی سے مرنے والی نہیں ہوں۔ اللہ نے چاہا تو تم سب کو مار کر مروں گی۔ سن لو، تم لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تم لوگ ہر روز یہاں آ کر میرا خون جلاتے ہو، میرے مرنے کی دعائیں کرتے ہو، انشاءاللہ یہ ساری بد دعائیں تم پر پڑیں گی۔ اس عورت کے پاس ذخیرہ الفاظ کی کوئی کمی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ 1-8 گھنٹہ مزید بول سکتی تھی، لہٰذا مجھے قدرے سختی سے اس کو چپ کرانا پڑا۔ میں نے پوچھا، خالہ بات کیا ہے؟ یہ لوگ روزانہ میرا دماغ خراب کرنے آ جاتے ہیں، عورت نے کہا۔ آپ انہیں گرفتار کر لیں، یہ میری کوٹھی ہے، انہیں اس کوٹھی میں داخل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے عورت کی بات کاٹی، اور یہ کون لوگ ہیں؟ آپ سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ وہ نصف درجن افراد ابھی تک کچھ نہیں بولے تھے۔ ان میں 2 مرد اور 2 عورتیں نوجوان تھیں۔ ان کی عمریں 25 اور 30 سال کے درمیان تھیں۔ ایک مرد اور ایک عورت کی عمر 50 اور 55 سال کے درمیان نظر آتی تھی۔ ان کی شکلوں میں باہم مشابہت پائی جاتی تھی اور یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ ایک ہی خاندان کے افراد تھے۔ چلانے والی عورت کے علاوہ باقی افراد کے چہروں پر ندامت نظر آ رہی تھی۔ ایک نوجوان لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، امی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ… میں سب سمجھتی ہوں، عورت چلائی، بے وقوف نہیں ہوں۔ پولیس کو دیکھ کر تم لوگوں کو سانپ کیوں سونگھ گیا ہے؟ تھانے دار صاحب، آپ رپورٹ درج کریں، مجھے ان لوگوں سے جان کا خطرہ ہے، یہ مجھے اس جائیداد کی خاطر قتل کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان لڑکے نے کہا، امی، خدا کے لیے چپ ہو جائیں۔ عورت رپورٹ درج کرانے پر مصر تھی۔ میرے استفسار پر اس نے اپنا نام عارفہ بیگم بتایا۔ دیگر افراد میں ایک اس کا بیٹا افتخار، بیٹی سلمیٰ اور بہن انیسہ خالد تھیں۔ یہ تینوں عارفہ بیگم کے خونی رشتہ دار تھے۔ ان کے علاوہ 2 مرد اور ایک نوجوان عورت تھی۔ بڑی عمر کے مرد کا نام خالد حسین تھا اور وہ عارفہ بیگم کی بہن انیسہ کا شوہر تھا۔ ادھیڑ عمر کا وہ شخص چہرے مہرے سے سنجیدہ طبع اور پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا اور میری آمد کے بعد ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نوجوان مرد کا نام سکندر علی تھا اور وہ عارفہ بیگم کی بیٹی سلمیٰ کا شوہر تھا۔ نوجوان عورت کا نام سلطانہ افتخار تھا۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ وہ عارفہ بیگم کے بیٹے افتخار کی بیوی تھی اور جیسا کہ میں نے اندازہ لگایا تھا وہ ایک ہی کنبے کے افراد تھے۔ اس تعارف کے بعد میں نے عارفہ بیگم سے پوچھا کہ اصل معاملہ کیا ہے؟
थानेदार साहब, मैं एक बेवा औरत हूँ और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। इसने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, मेरे शौहर को फौत हुए 5 साल हो चुके हैं। ये मेरा बेटा इफ्तिखार और ये मेरी बेटी सलमा है। मैंने इन दोनों की शादियाँ बड़ी धूमधाम से की हैं और हर तरह का साजो सामान इन्हें दिया है। खुदा का शुक्र है कि अपने घरों में ये इज़्ज़त से रह रहे हैं। इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग हर दूसरे तीसरे रोज़ मुझे अज़ियत पहुँचाने यहाँ आ जाते हैं। कहते हैं कि कोठी बेच दो और हमारे पास आकर रहो। सलमा सिकंदर बोली, अम्मी, हम तो आपके आराम के ख्याल से ये बात कहते हैं। देखें ना, इतनी बड़ी कोठी में आपका तन्हा रहना मुनासिब नहीं है। खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो। मैं तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ, आरफा बेगम ने कहा। थानेदार साहब, इन्हें मेरे आराम की कतन परवाह नहीं है। ये लोग कोठी फरोख्त करके अपना हिस्सा वसूल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं मोहताज होकर इनके दर पर पड़ी रहूं, इनके बच्चों की आया बनकर रहूं और इनका घर भी संभालूं। अम्मी, हमारा ये मतलब नहीं है, सलमा सिकंदर ने कहने की कोशिश की। मुझे कुछ समझाने की कोशिश नहीं करो, आरफा बेगम ने चीख कर कहा। मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ। तुम लोग मेरी तन्हाई की फ़िक्र मत करो। मैं खूब जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। थानेदार साहब, मुझे इन लोगों से जान का ख़तरा है। आप रिपोर्ट दर्ज करें और इसमें इन सब का नाम दर्ज करें। दूसरे, इनके ख़िलाफ़ मुदाखलत बेजा का मुकदमा दर्ज करें और इन्हें कह दें कि दोबारा मेरी कोठी में कदम न रखें। अम्मी, मुकदमा दर्ज कराने की ज़रूरत नहीं है, इफ्तिखार ने कहा। अगर आप यही चाहती हैं तो हम दोबारा इधर का रुख नहीं करेंगे। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बेगम साहिबा, आपका बेटा ठीक कहता है, मैंने कहा। यह आपका घरेलू मामला है, इसे हमारे बगैर ही निपटा लें। अगर हम इनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे तो बाद में आप ही को तकलीफ़ होगी। मैं ये बात अच्छी तरह समझती हूँ, आरफा बेगम ने कहा, लेकिन मैंने इंतहाई मजबूर होकर आपको ज़हमत दी है। इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी अज़ाब बना दी है। यहाँ आकर शोर मचाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुझे कोठी फ़रोख्त करने पर मजबूर करते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करते। औलाद से माँ बाप को सुख की उम्मीद होती है, मगर ये लोग मुझे दुख देने पर तुले हुए हैं। मैं इन्हें 1000 दफ़ा कह चुकी हूँ कि मैं ये कोठी फ़रोख्त नहीं करूँगी। ये मेरी मिल्कियत है, मेरा घर है। मैंने सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है। इस इलाके में हमारी ज़मीनें हैं, मैं यहाँ खुश हूँ। ये मुझे तंग क्यों करते हैं? खातून मुसलसल बोले जा रही थी। इनका बेनोई खालिद हुसैन पहले ही एक तरफ हट गया था। चंद लम्हों के बाद इसका दामाद सिकंदर अली और बहू सुल्ताना इफ्तिखार भी उसके करीब चली गई। मैंने इफ्तिखार से पूछा कि इसकी माँ ने उन पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या वो सही हैं? अम्मी को वहम हो गया है, उसने जवाब दिया। हमने कोई गलत हरकत नहीं की। कोठी फ़रोख्त करने का मशवरा हमने ज़रूर दिया है, मगर किसी बुरी नीयत से नहीं दिया। मैंने आरफा बेगम के दामाद सिकंदर अली से कहा, तुम इस मामले में क्या कहते हो? वो खासा कबील जुस्सा शख्स था और शक्ल सूरत से किसी खाते पीते घराने का फ़र्द मालूम होता था, ताहम ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। बोला, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है जनाब। बदकिस्मती से मैं इस लड़का औरत का दामाद हूँ और अपनी बीवी के कहने पर यहाँ चला आया था, वरना मुझे गालियाँ सुनने का शौक़ नहीं है। ये सब आपस में मिले हुए हैं, आरफा बेगम ने कहा। ये मिलजुल कर मेरे बच्चों को बहकाते रहते हैं। आप इनकी बातों पर न जाएं, ये दूसरों के सामने इसी तरह मिस्कीन बन जाते हैं। वो औरत किसी को बोलने का मौका नहीं देती थी। उसकी बातों से अंदाज़ा होता था कि इन लोगों ने उसे काफ़ी ज़िद कर रखा था। उनकी सोच ये थी कि वो अकेली औरत इतनी बड़ी हवेली पर नागन बनकर बैठी हुई थी, जबकि इसके लिए एक कमरा और 3 वक्त की रोटी बहुत थी। वो उनमें से किसी के घर भी रह सकती थी। वो लोग हवेली को फ़रोख्त करके दौलत पर ख़ास साफ़ करना चाहते थे। जहाँ तक आरफा बेगम का ताल्लुक़ था, वो आज़ाद तबे और दबदबा रखने वाली औरत थी। इसकी हवेली में नौकर चाकर थे जिन पर इसका रौब और हुक्म चलता था। वहाँ वो एक किस्म का तमव्वुल और तफाखुर महसूस करती थी।
جو اسے اپنی بہن یا اولاد کے گھر میں حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی باتوں سے ایک بات اور واضح ہوتی تھی، اس نے اپنے دونوں بچوں کے گھر آباد کر دیے تھے اور شاید اب اپنا گھر آباد کرنے کی فکر میں تھی۔ وہ صحت مند اور خوش شکل عورت تھی، صاحب جائیداد بھی تھی، اسے بآسانی رشتہ مل سکتا تھا۔ میں انیسہ خالد اور اس کے شوہر کو ایک طرف لے گیا اور انیسہ خالد سے پوچھا، اصل بات کیا ہے؟ کیا آپ کی بہن دوسری شادی کرنا چاہتی ہے؟ اس نے جواب دینے میں تامل کیا اور اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ خالد حسین ایک جہاں دیدہ شخص نظر آتا تھا۔ اپنی بیوی کو متامل دیکھ کر بولا، تھانے دار صاحب، بات یہ ہے کہ اگر عارفہ بہن دوسری شادی کرنا چاہیں تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا، اور میرے خیال میں روکنا چاہیے بھی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہے۔ انیسہ خالد بولی، بھائی صاحب آپ خود سوچیں، جوان بچوں کی ماں اگر شادی کرے گی تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ مجھے تو ایسی بات سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ عارفہ بہن اب نانی اور دادی بن چکی ہیں، اگر انہوں نے شادی کی تو پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ اب تو انہیں کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ بی بی، شادی کے لیے عمر کی کوئی پابندی نہیں ہے، میں نے کہا، اور شاید آپ کو معلوم نہیں کہ بیوہ عورتوں کی شادی کے بارے میں زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں انسان کو ساتھی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جو مدد میاں بیوی ایک دوسرے کی کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ انیسہ خالد نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کا شوہر جلدی سے بولا، تھانے دار صاحب، ہمیں کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی ہم دوبارہ ادھر کا رخ کریں گے۔ میں تو ضرور آؤں گی، انیسہ خالد نے تیزی سے کہا، میرا اس جائیداد میں آدھا حصہ ہے، مجھے یہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ وہ بھی اپنی بہن کی طرح خاصی تیز طبیعت کی عورت تھی۔ میں نے عارفہ بیگم کو قریب بلا کر کہا، آپ کی بہن کہتی ہے کہ اس جائیداد میں اس کا بھی حصہ ہے، اگر یہ صحیح ہے تو آپ انہیں یہاں آنے سے روک نہیں سکتی اور نہ ہی ان کے خلاف مداخلت بیجا کی رپورٹ درج کرا سکتی ہیں۔ یہ اپنے حصے سے دستبردار ہو چکی ہے، عارفہ بیگم نے کہا، اس کوٹھی میں اب اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے شوہر شجاعت علی کی وفات پر اس نے سب کے سامنے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ کوئی اعلان نہیں کیا تھا، انیسہ خالد نے کہا، اپنی طرف سے باتیں نہ بنائیں آپ۔ ہاں، ایک تو آپ پوری جائیداد پر قبضہ کیے بیٹھی ہیں اور اوپر سے روب بھی جماتی ہیں۔ بڑا انصاف کیا ہے آپ نے، ہم پر قتل کا الزام بھی لگاتی ہیں اور جائیداد پر ہاتھ بھی صاف کرنا چاہتی ہیں۔ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں، آج سے ہم بھی اسی کوٹھی میں رہیں گے۔ آدھا حصہ فوراً خالی کر دیں۔ اگر آپ مجھے بہن نہیں سمجھتی تو میں کیوں سمجھوں؟ آپ کی اولاد بے شک آپ کے مرنے کا انتظار کرتی رہے، لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی۔ دونوں بہنوں میں خاصی گرما گرمی ہوئی۔ ساری باتیں یہاں لکھنا مناسب نہیں۔ ان کے بارے میں تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا بھائی کوئی نہیں تھا۔ باپ کی وفات پر انہوں نے زمینوں کا بٹوارہ کر دیا تھا۔ حویلی چونکہ مشترکہ رہائش کی جگہ تھی، اس لیے اس کی تقسیم یا فروخت کی کسی نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ انیسہ خالد چھوٹی تھی اور وہ بڑی بہن کا بہت احترام کرتی تھی۔ شادی کے بعد بھی دونوں بہنیں حویلی میں اکٹھی رہتی رہیں۔ بعد میں خالد حسین اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا، چونکہ سب لوگ خاصے فارغ البال تھے اور حویلی ان کے ملنے ملانے کی جگہ تھی، اس لیے اسے فروخت کرنے کا انہیں کبھی خیال نہیں آیا تھا۔ یہ خیال سب سے پہلے عارفہ بیگم کے بیٹے اور بیٹی کے دل میں آیا تھا اور انہوں نے اپنی خالہ کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ انہیں شاید یہ خدشہ تھا کہ ان کی ماں دوسری شادی کا پروگرام بنا رہی ہے۔ ایسی صورت میں جائیداد کا معاملہ خاصا پیچیدہ ہو سکتا تھا۔ ایک حصے دار تو ان کا سوتیلا باپ بن جاتا اور اگر مزید اولاد ہو جاتی تو ان کو بھی حصہ دینا پڑتا۔ میں نے عارفہ بیگم سے پوچھا، بیگم صاحبہ، آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی یہ بہن اپنے حصے سے دستبردار ہو گئی تھی، کیا آپ نے ان سے قانونی کاغذ لکھوا لیا تھا؟ یہ ساری بات زبانی ہوئی تھی؟ کاغذ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، عارفہ بیگم نے کہا، لیکن اس نے گواہوں کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ یہ میرے حق میں اپنے حصے سے دستبردار ہوتی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، انیسہ خالد نے کہا۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ، یہ کوئی فوجداری کیس نہیں ہے، اگر گواہ
یہ بیان دے بھی دیں کہ انہوں نے اپنے حصے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک قانونی کارروائی مکمل نہ ہو اس وقت تک قانون کی نظر میں یہ جائیداد آپ کی نہیں ہو سکتی، اس لیے میں انہیں یہاں آنے سے نہیں روک سکتا۔ رہا سوال قتل کی دھمکی کا تو آپ کے اصرار پر میں رپورٹ لکھ لوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو ثبوت اور گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، اس نے کہا۔ آپ تھانے دار ہو کر اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے؟ میں اکیلی عورت ہوں، یہ لوگ روزانہ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں، انہوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ آپ کو شاید یقین اس وقت آئے گا جب میری لاش یہاں پڑی ہوگی۔ اس نے لمحہ بھر توقف کیا اور بولی، آپ کل صبح 10 بجے آ جائیں، میں آپ کو ثبوت بھی دے دوں گی۔ جس انداز سے اس نے یہ بات کہی تھی میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے ثبوت نہیں رشوت پیش کرنا چاہتی تھی۔ لیکن آپ ان لوگوں کو ایک بات ضرور بتا دیں کہ یہ لوگ یہاں آ کر بلوا نہ کریں، اس نے مزید کہا۔ سکندر علی میرے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ اماں جی آپ فکر نہ کریں، اس نے کہا، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، کم از کم میں اور میری بیوی سلمہ آئندہ اس کوٹھی میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اتنی ذلت کے بعد کوئی بے غیرتی دوبارہ ادھر کا رخ کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ہم بھی نہیں آئیں گے، افتخار علی نے کہا۔ آؤ سلطانہ چلیں۔ وہ دونوں بھی رخصت ہو گئے۔ سلطانہ افتخار سارے ہنگامے میں بالکل چپ رہی تھی۔ وہ اچھے قد و قامت کی خوبصورت لڑکی تھی اور چہرے مہرے سے پڑھی لکھی اور ذہین نظر آتی تھی۔ اگرچہ اس نے ایک دفعہ بھی لب کشائی نہیں کی تھی تاہم غصہ اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ وہ اندر ہی اندر دانت پیستی رہی تھی مگر بے بس تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خالد حسین سے کہا، خالد صاحب آپ سمجھدار آدمی ہیں، کوئی جھگڑا نہ کریں اور افہام و تفہیم سے معاملہ حل کر لیں۔ اگر خرابی ہوگی تو ہمیں لازماً کارروائی کرنا پڑے گی۔ پھر میں عارفہ بیگم کی طرف مڑا اور کہا، مجھے امید ہے کہ اب یہ لوگ آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ جہاں تک جائیداد کے حصے کا تعلق ہے اور وہ معاملہ ہماری دائرہ اختیار سے باہر ہے، بہتر یہی ہے کہ اسے آپ آپس میں طے کر لیں۔ اگر آپس میں طے نہ ہو سکے تو عدالتیں موجود ہیں۔ جب میں وہاں سے رخصت ہو کر پھاٹک پر پہنچا تو حوالدار نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے بعد اس نے ایک شخص کو مشتبہ حالت میں پچھلے دروازے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ جناب میں نے 2 سپاہیوں کو اس کے پیچھے دوڑایا تھا اور خود میں بھی دوڑا تھا، لیکن وہ آدمی بہت تیز نکلا۔ جب ہم پچھلے حصے میں پہنچے تو وہ گھوڑی پر بیٹھ کر رفو چکر ہو چکا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ وہ عارفہ بیگم کا کوئی کارندہ یا منشی وغیرہ ہوگا۔ حوالدار نے غالباً اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اسے مشتبہ قرار دیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اس کا حلیہ کیسا تھا؟ وہ جناب کوئی شوقین معلوم ہوتا تھا۔ کرتا شلوار اس نے بوسکی کا پہن رکھا تھا، گلے میں بڑھیا قسم کا مفلر تھا اور بالوں میں بڑی کنگھی شنگھی کر رکھی تھی۔ کرتے کے نیچے پستول ششتول بھی دکھائی پڑتا تھا۔ اوپر اس نے کالے رنگ کی واسکٹ پہن رکھی تھی، کوئی چودھری لگتا تھا۔ عمر کتنی ہوگی اس کی؟ عمر یہی کوئی 35 اور 40 سال کے درمیان ہوگی۔ میں نے پوچھا، گھوڑی کس رنگ کی تھی؟ بھورے رنگ کی تھی، ایک سپاہی نے جواب دیا۔ جناب بڑی اصیل گھوڑی تھی۔ میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ غالباً وہ کوئی چودھری ہوگا جو عارفہ بیگم سے ملنے آیا ہوگا، لیکن اس کا پچھلے دروازے سے نکل جانا مجھے عجیب سا لگا تھا۔ ایک خیال میرے دل میں یہ بھی آیا کہ وہ عارفہ بیگم سے شادی کا خواہش مند ہوگا اور ہمیں دیکھ کر اس نے وہاں سے کھسک جانا بہتر سمجھا ہوگا۔ بہرحال میں تھانے واپس آ گیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ان دنوں اس علاقے میں نقب زنی کی کئی وارداتیں ہوئی تھیں، لیکن چوروں کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ان وارداتوں کی تفتیش میں نے اپنے ماتحتوں کے سپرد کر رکھی تھی اور ہر دوسرے تیسرے روز ان کی کارکردگی کا جائزہ لیتا تھا۔ اس سلسلے میں ہم نے کھوجیوں کی خدمات بھی حاصل کر رکھی تھیں۔ اگرچہ طریقہ واردات ایک جیسا تھا مگر تمام وارداتوں کا کھرا ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ جن کھوجیوں کی ہم نے خدمات حاصل کی تھیں ان میں ایک کھوجی
कुब्बे शाह नामी भी था। अगरचे ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर नहायत होशियार और माहिर खोजी था। हमने 3 वारदातों से मिलने वाले खुरों के मोल तैयार करवा लिए थे और इलाके के हिस्ट्री शीटरों को बुलाकर उनसे पूछगछ भी की थी। पास बदनाम मुजरिमों को पाबंद कर दिया था कि वो रोज़ाना रात को थाने में हाजिरी दें और इन लोगों के खुरे भी चेक किए थे, लेकिन किसी का खुरा वारदातों से मिलने वाले खुरे के मुताबिक नहीं था। जनाबे आली, ये कोई नहायत ही होशियार किस्म का चोर है, कुब्बे शाह ने कहा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह हर वारदात में एक नया जूता इस्तेमाल करता है, और दूसरी बात मेरी समझ में ये आई है कि जो जूते वारदातों में इस्तेमाल करता है, इन्हें दिन के वक्त इस्तेमाल नहीं करता। मैं आज ही तमाम हिस्ट्री शीटरों के घरों की तलाशी का इंतज़ाम करता हूँ, मैंने कहा। जिसके घर से जूतों के 4-5 जोड़े निकल आए, उसका खुरा चेक कर लेंगे। सरकार, मैं आपको हिस्ट्री शीटरों की खाना तलाशी से मना नहीं करूँगा, कुब्बे शाह ने कहा, लेकिन ये चोर इस इलाके का मालूम नहीं होता। ये किसी दूसरे इलाके से आता है। मैंने जितने खुरे चेक किए हैं, वो सब आबादी से बाहर जाते हैं और नदी पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं। आबादी से कुछ फासले पर एक नदी थी जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद होने से वजूद में आ गई थी। इस नदी के दोनों किनारों पर एक वसी कताई ज़मीन काश्त के काबिल नहीं था और इस हिस्से में जा बजा खुदरो झाड़ियाँ, ऊंची घास और कमल के पौधे उगे हुए थे। बाज़ जगहों पर नदी पायाब थी और इंसान बआसानी दूसरी तरफ जा सकता था। मैंने कुब्बे शाह से पूछा, तुम्हारा मतलब है कि चोर नदी की दूसरी जानिब से आता है, इसका खुरा किसी गांव की तरफ जाता है? जनाब, यह मसला अभी तक हल नहीं हुआ। नदी के किनारे पर पहुंचकर खुरा गुम हो जाता है। हो सकता है कि नदी के किनारे पर पहुंचकर चोर जूता तब्दील कर लेता हो, मैंने ख्याल ज़ाहिर किया। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि चोर नदी के किनारे चलता हुआ उधर पक्की सड़क पर जा चढ़ता है, और आप जानते ही हैं कि पक्की सड़क पर दिन भर गाड़ियाँ चलती हैं। वैसे जनाब, अल्लाह मालिक है, कुब्बे शाह कभी मायूस नहीं हुआ। कोई ना कोई सिरा हाथ आ ही जाएगा। इस इत्तला के बाद मैंने रात की ड्यूटी देने वाले सिपाहियों को हिदायत की कि वो नदी की तरफ जाने वाले रास्तों की ख़ास निगरानी करें। ताहम मैं खोजी की इस बात से मुत्तफिक नहीं था कि चोर बाहर से आता था। मेरा ख्याल था कि वो वारदात के बाद खोजियों को धोखा देने के लिए नदी की तरफ निकल जाता था और सड़क के रास्ते वापस आ जाता था। तकरीबन 10-12 रोज़ बाद एक एएसआई ने मुझे अलग सुबह जगा दिया। इसने बताया कि थोड़ी देर पहले एक नकबज़नी की इत्तला मिली है। मैंने जूते पहने और शबख्वाबी के लिबास में घर से निकल गया। मौका वारदात पर 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। नकब ख्वाबगाह में लगाई गई थी। वो गर्मियों के दिन थे और अहले खाना सहन में सोते थे, लिहाजा चोर को नकब लगाने और चोरी करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। जब मैं साहिब खाना से मिला तो मुझे थोड़ी सी हैरत हुई। इससे आरफा बेगम की हवेली में मुलाकात हो चुकी थी। वो इसका बहनोई खालिद हुसैन था। उसे थोड़ी देर पहले चौकीदार ने नकबज़नी की इतला दी थी। मैंने एक सिपाही को कुब्बे शाह की तरफ भेजा और अंदर जाकर कमरे का मुआयना किया। वहाँ 2 संदूकों के ताले टूटे हुए थे और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। खालिद हुसैन ने मुझे बताया कि चोर ने नकदी और ज़ेवरात के सिवा किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। थोड़ी देर बाद कुब्बे शाह भी मौके पर पहुंच गया। उसने फ़ौरन अपना काम शुरू कर दिया। मैं ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करके वापस चला गया। घर पहुंचकर मैंने नाश्ता किया और तैयार होकर थाने पहुंच गया। मेरी हिदायत के मुताबिक रात की ड्यूटी देने वाले सिपाही मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने इन्हें डांट डपट की और कहा कि वो रात भर क्या करते रहते हैं। चोर एक बार फिर अपना हाथ दिखा गया और इन्हें पता तक नहीं चला। हवलदार ने कहा, जनाब, हमने रात भर आँख भी नहीं झपकी। हमारे आदमियों ने खालिद हुसैन की गली में भी 2-3 चक्कर लगाए थे, लेकिन चोर कुछ ज़्यादा ही चालाक मालूम होता है। समझ में नहीं आता कि वो किस तरह हाथ दिखा गया। मैंने पूछा,
ندی کی طرف کس کی ڈیوٹی تھی؟ حوالدار نے 2 سپاہیوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ انہوں نے زیادہ وقت ندی کی طرف ڈیوٹی دی تھی۔ میں نے سپاہیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تم لوگ بھنگ تو نہیں پیتے؟ چور ندی کی طرف سے آیا تھا اور چوری کے بعد ندی کے راستے واپس چلا بھی گیا، تم کو نظر کیوں نہیں آیا؟ جناب عالی، ہم نے کسی کو ندی کی طرف سے آتے جاتے نہیں دیکھا، ایک سپاہی نے کہا۔ ہماری ڈیوٹی رات کے 12 بجے شروع ہوتی تھی۔ اگر 12 بجے سے پہلے کوئی شخص اس راستے سے آیا تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ دوسرے سپاہی نے کہا، اگر وہ جھاڑیوں میں چھپ کر نکل گیا ہو تو پھر بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوپہر کے بعد کھوجی اپنا کام مکمل کرنے کے بعد تھانے میں آیا اور کہا، ملک صاحب، چور اکیلا نہیں ہے، اس کا ایک ساتھی بھی ہے جو اسی علاقے کا معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو فرصت ہو تو میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو کھرا دکھانا چاہتا ہوں۔ مجھے فرصت تو نہیں تھی، لیکن میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے مختلف جگہوں پر چور کا کھرا محفوظ کر دیا تھا اور ان کے گرد اینٹیں رکھ کر اوپر خاردار جھاڑیاں ڈال دی تھیں۔ آبادی سے نکل کر ہم ندی کے کنارے پہنچ گئے اور کچھ دور تک کنارے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ وہاں گھاس کی وجہ سے کھرا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جناب عالی، یہاں آپ چور کا کھرا نہیں دیکھ سکتے، قبے شاہ نے کہا، لیکن میں دیکھ سکتا ہوں۔ یہاں پر چور کا ساتھی اس کے ساتھ آن ملا تھا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ آیا کس طرف سے تھا۔ یا تو پہلے سے وہ یہاں موجود تھا اور یا سڑک کی طرف سے آیا تھا۔ کھوجی الجھن کا شکار معلوم ہوتا تھا۔ یہاں سے ایک کھرا تو بستی کی طرف جاتا ہے، لیکن دوسرے کھرے کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں نے پوچھا، بستی کی طرف کون سا کھرا جاتا ہے؟ چور کا کھرا یہاں پر غائب ہو جاتا ہے، قبے شاہ نے کہا۔ بستی کی طرف جو کھرا جاتا ہے وہ چور کے ساتھی کا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ چور کے ساتھی کا کھرا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا یہ کھرا جائے واردات کے آس پاس بھی موجود ہے؟ نہیں، یہ کھرا جائے واردات کے آس پاس نہیں ملا۔ بہرحال یہ کھرا کہاں تک پہنچتا ہے؟ یہ کھرا عارفہ بیگم کی حویلی تک پہنچتا ہے جناب، قبے شاہ نے بتایا۔ عارفہ بیگم ایک مالدار بیوہ ہے، کافی زمینوں کی مالک ہے۔ جس شخص کے گھر میں چوری ہوئی ہے وہ اس عورت کا بہنوئی ہے۔ میں چونکا، پوچھا، تمہارا مطلب ہے کہ چور کا ساتھی عارفہ بیگم کی حویلی میں چلا گیا تھا؟ جناب عالی، کھرا تو یہی بتاتا ہے کہ چور کا ساتھی حویلی میں گیا ہے، آگے اللہ بہتر جانے۔ تم وہاں کھرا دیکھ کر آ گئے ہو؟ اسی لیے تو آپ کو ساتھ لایا ہوں، اس نے جواب دیا۔ آپ کے بغیر میں حویلی میں کیسے اندر جا سکتا ہوں؟ میں اس کے ساتھ عارفہ بیگم کی حویلی پہنچ گیا۔ قبے شاہ نے بتایا کہ چور کا ساتھی دیوار پھاند کر حویلی میں داخل ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ یا تو وہ حویلی کا کوئی ملازم تھا اور یا چوری کی نیت سے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ ایک خیال میرے دل میں یہ بھی آیا کہ شاید اس نے حویلی کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا اور صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ حویلی کا مرکزی پھاٹک اندر سے بند تھا اور ہماری مسلسل دستک کے جواب میں کھولا گیا تھا۔ دروازہ کھولنے والی ایک نوجوان عورت تھی۔ وہ موٹے نقوش کی ایک صحت مند اور خوش شکل عورت تھی۔ اس نے سفید سوتی شلوار اور پھولدار سوتی قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، ہاتھ میں کھرپا تھا اور اپنے سوتی دوپٹے کو اس نے سر پر باندھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو بھی اچھی خاصی مٹی لگی ہوئی تھی، غالباً وہ باغیچے میں کام کر رہی تھی۔ کیا بات ہے جی؟ اس نے بے باکی سے کہا، کیوں دروازہ توڑ رہے ہو؟ چودرانی جی گھر پر نہیں ہے، بعد میں آنا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ دروازہ بند کرنے لگی۔ خاصی لٹھ مار قسم کی عورت تھی۔ میں نے دروازے میں پیر اڑاتے ہوئے کہا، ہم چودرانی سے نہیں، تم سے ملنے آئے ہیں۔ خیر سے نام کیا ہے تمہارا؟ ہائے ہائے، عورتوں سے نام پوچھتے ہو؟ اس نے ہاتھ جھٹکا، اتنی بے شرم نہیں ہوں میں۔ پھاٹک لکڑی کا تھا، عورت نے اس کا چھوٹا دروازہ کھول رکھا تھا اور خود بالکل سامنے کھڑی تھی۔
میں نے کھوجی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور عورت کی پرواہ کیے بغیر اندر گھس گیا۔ ہائے اللہ، اندر ہی گھسے آ رہے ہو، عورت نے احتجاج کیا۔ میں کلم کلی عورت ہوں، کچھ شرم کرو۔ او بی بی، یہ تھانے دار صاحب ہیں، قبے شاہ نے کہا۔ زیادہ شرما شرمی کی باتیں کرو گی تو پکڑ کر اندر بند کر دیں گے۔ تیرا بندہ کدھر ہے؟ بلا اس کو باہر۔ خواہ ہی اندر بند کر دیں گے؟ میں نے کسی کی بھینس تو چوری نہیں کی جو مجھے اندر بند کر دیں گے۔ میں نے بولا نا، تھانے دار صاحب آئے ہیں، اپنے آدمی کو بلا۔ لو جی، اچھی زبردستی ہے، آدمی کو بلا کے لا، پر کوئی ہووے بھی آدمی یا ایسے ہی پکڑ لاؤں کسی آدمی کو؟ قبے شاہ نے سر سے پیر تک عورت کو گھورا، بولا، کیا ہوا ہے تیرے آدمی کو؟ مر گیا ہے یا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے؟ عورت نے غصے سے کہا، واہ، اوئے چاچا ٹوپی شاہ، کدھر سے چھوٹ کر آئے ہو؟ بندہ ہوتا تو مرتا نا۔ اوئے پھٹے منہ، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، بندہ کہاں سے لاؤں؟ قبے شاہ نے میری طرف دیکھ کر عجیب سا منہ بنایا، بولا، لگتی تو نہیں۔ اوئے کیا نہیں لگتی؟ عورت نے کھرپا لہرایا، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو کھرپے سے ناک گاجر مولی کر دوں گی۔ چلو جی، تھانے دار جی باہر چلو، دروازہ بند کرنے دو مجھے۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، اس کا ڈیل ڈول اچھا تھا، مگر عمر زیادہ نہیں تھی، یہ کوئی 25-26 سال کے لگ بھگ ہوگی، لیکن شکل و صورت اور باتوں سے وہ پختہ عمر کی عورت لگتی تھی، اگرچہ وہ باتوں سے خود کو جاہل اور منہ پر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ وہ پڑھی لکھی اور ہوشیار عورت تھی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، بی بی، زیادہ باتیں نہیں بناؤ، حویلی کے اندر اس وقت کون کون ہے؟ آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جی، حویلی میں اس وقت میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے قبے شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ عورت اس طرح نہیں مانے گی، اسے تھانے لے چلتے ہیں۔ وہ تھوڑی سی گھبرا گئی، بولی، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے، کام کیا ہے آپ کو؟ پہلے تو یہ بتا کہ چودرانی کہاں گئی ہوئی ہے اور کب تک واپس آئے گی؟ وہ جی، سامان خریدنے شہر گئی ہوئی ہیں، شام تک واپس آ جائیں گی۔ اتنے میں حویلی کے پچھلے حصے کی طرف سے ایک ادھیڑ عمر عورت پھاٹک کی طرف آتی دکھائی تھی۔ اس نے میلے سے کپڑے پہن رکھے تھے اور ملازمہ لگتی تھی، اس کے پیچھے ایک 9-10 سالہ بچہ بھی تھا۔ کیا بات ہے رجو؟ اس نے دور سے آواز لگائی، یہ لوگ کس کو ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے رجو نامی عورت کا بازو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا اور غصے سے کہا، تم تو کہتی تھی کہ حویلی میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہے، یہ عورت اور بچہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو جی چاچی اللہ رکھی ہے، رجو نے کہا، ادھر پچھلے کوٹھے میں رہتی ہے، حویلی تو ساری بند پڑی ہے، آپ خود چل کر دیکھ لیں، سارے کمروں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ آؤ بھائی قبے شاہ، میں نے حویلی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ ہمیں حویلی کی طرف بڑھتے دیکھ کر چاچی اللہ رکھی بولی، اے ہائے، کہاں جا رہے ہو؟ چودرانی جی گھر میں نہیں ہیں، انہیں پتہ چل گیا تو وہ ہمیں ڈانٹیں گی۔ ہم اللہ رکھی کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ گئے۔ حویلی کے دروازے کھڑکیاں واقعی بند تھے۔ ہم عمارت کے اوپر سے ہوتے ہوئے پچھلے حصے کی طرف جا نکلے۔ ادھر ملازموں کے چند کمرے بنے ہوئے تھے، باہر درختوں کے نیچے الگنی پر دھلے ہوئے کپڑے لٹک رہے تھے۔ ایک نوجوان شخص جس کی عمر 27-28 برس کے لگ بھگ ہوگی، ایک کمرے کے دروازے میں نمودار ہوا اور مجھے دیکھ کر فوراً واپس پلٹ گیا۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے لپکا اور کمرے میں گھس کر پیچھے سے اس کا کالر پکڑ لیا۔ وہ اچھا مضبوط نوجوان تھا، مگر اس نے طاقت آزمائی نہیں کی۔ کمرے کے نیم تاریک گوشے میں ایک چارپائی رکھی تھی جس پر ایک بوڑھا لیٹا ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اسی اثنا میں اللہ رکھی اور رجو بھی، جس کا اصل نام رضیہ تھا، کمرے میں پہنچ گئیں۔ پھر وہ سب بے ہنگم انداز میں شور مچانے لگے۔ بوڑھے کی عمر 60 اور 65 سال کے درمیان تھی۔ میرے استفسار پر اس نے اپنا نام کرم دین بتایا۔ نوجوان کا نام جمال دین تھا اور وہ بوڑھے کا بیٹا تھا۔ اللہ رکھی اس کی بیوی تھی۔ وہ لوگ حویلی کے ملازم تھے،
बूढ़ा करमदीन बागीचे की देखभाल करता था। अल्लाह रखी हवेली की सफाई वगैरह करती थी और जमालदीन चौकीदार था। रज्जो के बारे में बूढ़े ने कहा कि वो इसकी यतीम भांजी थी। 9-10 साला बच्चे को उन्होंने रज्जो का भाई बताया। ये मालूमात उन्होंने मेरे सवालात के जवाब में फराहम की थी और ज़रूरी नहीं था कि वो सबकी सब सही हों। मैंने बूढ़े करमदीन से पूछा, इन कमरों में और कौन रहता है? उसने तामुल करते हुए जवाब दिया, और तो कोई नहीं रहता जी, ये कमरे तो बंद पड़े रहते हैं। वहाँ कुल 4-5 कमरे थे जो एक लाइन में बने हुए थे। हर कमरे के सामने एक छोटा सा बावर्ची खाना था, लेकिन सहन कोई नहीं था। 2 कमरे करमदीन के इस्तेमाल में थे और बाकी कमरे बंद पड़े थे। मैंने कुब्बे शाह से कहा कि वो हवेली के अंदर चोर की शादी का खुरा देखे और फिर करमदीन से दीगर कमरे खोलने के लिए कहा। वो पहले तो आएँ बाएँ शाएँ करने लगा, लेकिन जब मैंने आंखें दिखाईं तो उसने कमरों के दरवाजे खोल दिए। एक कमरे में 2 साफ़ सुथरे बिस्तर लगे हुए थे। कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी मौजूद थीं, लेकिन इन सब की तफसील मुझे याद नहीं रही। मैंने करमदीन से पूछा कि इस कमरे में कौन रहता है? थानेदार जी, बात क्या है? रज्जो ने पूछा। खुरपा एनोस उसके हाथ में था। या आप हमारी तलाशी क्यों ले रहे हैं? तू चुप खड़ी रह, मैंने रज्जो को डांटा। फिर करमदीन से कहा, बाबा तुमने सुना नहीं मैंने क्या पूछा है? इस कमरे में कोई नहीं रहता जनाब, करमदीन के बजाय उसके बेटे जमालदीन ने जवाब दिया। जब कोई मेहमान शेमान आ जाए तो उसे हम इस कमरे में ठहराते हैं। अच्छा भाई, नवाब तुर्रम खान, तेरे मेहमान शेमान भी आते हैं? ज़रा 2-4 मेहमानों के नाम तो बता। रज्जो फिर बोलने लगी, लेकिन बूढ़े ने उसे डांटा। तू जा यहाँ से, खामखा हर बात में टांग अड़ा रही है। रज्जो जाने लगी तो मैंने उसे रोका और पूछा, तुम खुरपे से क्या कर रही थी? मेरा सवाल सुनकर उसके चेहरे पर हल्का सा रंग आकर चला गया, लेकिन उस वक्त मैंने इस बात पर गौर नहीं किया। उसने जवाब दिया, उधर क्यारियों में गोडी कर रही थी। बाज़ औक़ात एक छोटी सी बात को नज़रअंदाज करने से एक अहम बात पर पर्दा पड़ा रह जाता है। उस वक्त भी यही हुआ था। मेरे दिल में मुबहम सा ख्याल भी आया कि देखो तो सही वो कहाँ गोडी कर रही थी, लेकिन मेरी तवज्जो किसी दूसरी जानिब मबज़ूल हो गई और वो मुबहम ख्याल मेरे दिल से महव हो गया। अगर मैं उस वक्त वो जगह चेक कर लेता तो हवेली इस हादसे से महफूज रहती जो बाद में रूनुमा हुआ। बहरहाल ये बात की बात है और इसका जिक्र बाद में ही आना चाहिए। मैंने जमालदीन से चंद सवालात किए और तमाम कमरे चेक किए। वहाँ से कोई काबिल ज़िक्र या मशकूक चीज़ बरामद नहीं हुई। मुझे जमालदीन पर हल्का सा शक था। मैंने सोचा हो सकता है कि वो चोर का साथी हो, लेकिन किसी सबूत के बगैर इस पर हाथ डालना मुनासिब नहीं था। थोड़ी देर बाद खोजी अपना काम मुकम्मल करके वापस आ गया। इसका चेहरा बता रहा था कि उसे कोई कामयाबी नहीं हुई थी। मेरे इस्तफसार पर वो मुझे एक तरफ ले गया और हौले से बोला, मलिक जी, चोर का साथी हवेली में दाखिल ज़रूर हुआ है, लेकिन उसने अपना खुरा मिटा दिया है। मैंने कहा, ये जमालदीन ने जो जूती पहनी हुई है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? खोजी जमालदीन की देसी जूती की तरफ देखकर बोला, चोर की शादी का जो खुरा हवेली तक आया है वो बूटों का है और चोर ने क्रेप सूल के बूट पहन रखे थे। अभी तक हमें देसी जूती का कोई खुरा नहीं मिला। जब मैंने कमरों की तलाशी ली थी तो मुझे ख़ास तौर पर शूज़ की तलाश थी, मगर वहाँ से शूज़ का कोई जोड़ा बरामद नहीं हुआ था। मैंने जमालदीन को हुक्म दिया कि वो शाम के वक्त थाने में आकर हाज़िरी दे। इसकी पोजीशन मशकूक थी और मैं इससे पूछगछ करना चाहता था। फिर हम वापस रवाना हुए। कुब्बे शाह की नज़रें अब भी आसपास का जायज़ा ले रही थीं। अचानक वो एक अकबी दरवाजे के पास रुका और नीचे झुककर ज़मीन का जायज़ा लेने लगा। वहाँ ज़मीन नरम थी और बूट का एक नक्श नुमायाँ नज़र आ रहा था। एक तवील मुआयने के बाद कुब्बे शाह खड़ा हुआ और गहरा सांस लेकर बोला,
جناب عالی، مسئلہ حل ہو گیا۔ چور کا ساتھی اس دروازے سے اندر گیا ہے۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا مگر وہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ چور کا ساتھی اسی حویلی میں رہتا ہے۔ اگر وہ خود اس وقت اندر نہیں ہے تو اس کا جوتا ضرور اندر ہے۔ میں نے کرم دین کو بلا کر حویلی کی چابیوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ چابیاں چودرانی ساتھ لے گئی ہے۔ میں نے پوچھا، کرم دین، آج کوئی شخص چودرانی کو ملنے تو نہیں آیا؟ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جی، اس نے جواب دیا۔ باقی افراد نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے انہیں تاکید کی کہ جیسے ہی چودرانی واپس آئے مجھے اطلاع کر دی جائے۔ میرا ارادہ تھا کہ تھانے پہنچ کر کسی سپاہی کو حویلی کی نگرانی کے لیے بھیج دوں گا، لیکن بوجہ مصروفیت یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ شام کے وقت عارفہ بیگم خود ہی مجھ سے ملنے آ گئی۔ اس کے ساتھ کرم دین اور رجو بھی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بٹھایا اور کرم دین اور رجو کو باہر بھیج دیا۔ ملک صاحب، مجھے معلوم ہے کہ صبح آپ نے میری حویلی کی تلاشی لی ہے، اس نے برہمی سے کہا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ کارروائی آپ نے کس قانون کے تحت کی ہے؟ وہ پڑھی لکھی عورت تھی اور قانون جانتی تھی۔ بیگم صاحبہ، کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی ہے، میں نے کہا۔ میں آپ سے ملنے کے لیے گیا تھا مگر آپ کے ملازموں سے پتہ چلا کہ آپ شہر گئی ہوئی ہیں، اس لیے میں واپس آ گیا۔ کیا حویلی کا کوئی تالا ٹوٹا ہوا ملا ہے؟ حویلی کے تالے تو ٹھیک ہیں، لیکن ملازموں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا دھمکایا تھا اور ان کے کوارٹر کی بھی تلاشی لی تھی۔ دراصل ہمارا لب و لہجہ ہی ایسا ہے، میں نے کہا۔ وہ آپ کی رجو خامخواہ شور مچا رہی تھی، اس لیے مجھے سخت لہجے میں بات کرنی پڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ حویلی میں ملازموں کے علاوہ اور کون رہتا ہے؟ اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ بولی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھی نہیں۔ میں نے قدرے توقف کے بعد کہا، بیگم صاحبہ، مجھے آپ کے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق تو نہیں ہے، لیکن جو بات میرے علم میں آئی ہے اگر وہ صحیح ہے تو پھر آپ کو محتاط ہو جانا چاہیے۔ کیا کوئی خطرے کی بات ہے؟ آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران اس علاقے میں نقب زنی کی کئی وارداتیں ہوئی ہیں۔ چور کوئی بہت ہی ہوشیار شخص ہے اور ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آج میری بہن کے گھر بھی چوری ہوئی ہے۔ ہاں، ہم سارا دن اسی چوری کے سلسلے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے ہیں، میں نے کہا، اور آپ کو یہ سن کر ضرور حیرانی ہوگی کہ چور کے ساتھی کا کھرا آپ کے گھر میں پہنچتا ہے۔ جی؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ چور کے ساتھی کا کھرا نہ صرف حویلی کے باہر بلکہ اندر بھی ملا ہے۔ ہم اسی سلسلے میں آپ سے ملنے گئے تھے۔ اس کا کھرا حویلی کے ایک دروازے کے قریب بھی ملا ہے اور کھوجی کا خیال ہے کہ یا تو وہ شخص خود حویلی کے اندر موجود ہے یا وہ بوٹ ضرور اندر موجود ہیں جنہیں پہن کر وہ چور کی مدد کرنے گیا تھا۔ اس چور کے بارے میں کھوجی نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ نہایت شاطر شخص ہے اور ہر واردات میں نئے جوتے استعمال کرتا ہے۔ میں بات کرتا رہا مگر میں نے دیکھا کہ عارفہ بیگم میری بات سن نہیں رہی تھی، وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اچانک وہ کرسی سے اٹھی اور عجلت میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، ملک صاحب، مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ لیکن افسوس کہ اس سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی۔ اگلی صبح میں اس کی لاش کے سامنے کھڑا تھا جو حویلی کے باورچی خانے میں پڑی تھی۔ اسے کسی تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کے جسم پر نصف درجن سے زیادہ وار کیے گئے تھے۔ قاتل نے اپنے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑا تھا۔ بوٹوں کا وہ جوڑا بھی غائب ہو گیا تھا جو کھوجی کے بیان کے مطابق چور کے ساتھی نے استعمال کیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ایک روز پہلے جب میں نے عارفہ بیگم کو بتایا تھا کہ چور ہر واردات میں نئے جوتے استعمال کرتا ہے تو وہ یوں چونکی تھی جیسے اسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ اس کے بعد وہ فوراً اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ واضح طور پر وہ چور کے ساتھی کو پہچان گئی تھی۔ وہ کوئی ایسا شخص تھا جسے وہ اچھی طرح جانتی تھی اور وہ بلا روک ٹوک حویلی میں آتا جاتا تھا۔ غالباً عارفہ بیگم کو
پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس کا وہ شناسہ چوری کی واردات میں ملوث تھا۔ اس نے حویلی پہنچتے ہی مذکورہ شخص سے بات پوچھ کی ہوگی، جس پر دونوں میں جھگڑا ہوا ہوگا جو قتل پر ختم ہوا۔ دوسری تھیوری یہ تھی کہ قاتل عارفہ بیگم کا کوئی رشتہ دار تھا، اس کا داماد سکندر علی یا بہنوئی خالد حسین، یا شاید دونوں ہی اس سازش میں شریک تھے۔ جب میں نے اس پہلو پر غور کرنا شروع کیا تو یہ صورت زیادہ قرین قیاس معلوم ہوئی۔ غالباً سکندر علی اور خالد حسین نے علاقے میں ہونے والی ڈکیتی کی وارداتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہوگی۔ انہوں نے باہم مل کر خالد حسین کے گھر میں نقب لگائی ہوگی، پھر دونوں میں سے ایک شخص حویلی میں جا چھپا ہوگا اور اس نے موقع پا کر عارفہ بیگم کو قتل کر دیا ہوگا۔ انہیں یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ نقب زنی کی وارداتوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم نے کھوجی کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ چور ہر واردات میں نئے جوتے استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی ندی کی طرف سے ہو کر حویلی میں پہنچا ہوگا تاکہ ہم یہی سمجھیں کہ چور کے ساتھی نے حویلی میں ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ اس سلسلے میں عارفہ بیگم کے ملازموں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ خالد حسین اور سکندر علی نے کسی ملازم کو رقم دے کر اپنے ساتھ ملا لیا ہو۔ میں نے ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا، حویلی کو سیل کر کے وہاں پہرا بٹھا دیا اور تمام ملازموں کو تھانے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ چور نے، اگر وہ واقعی چور تھا، خالد حسین کے گھر نقب لگاتے وقت کریب سول کے جوتے پہن رکھے تھے۔ ویسے وہ اچھی قسم کے پی ٹی شوز بھی ہو سکتے تھے۔ اگر یہ جوتے برآمد ہو جاتے تو چور کو پکڑنا آسان ہو جاتا۔ میں نے ایک ASI اور کھوجی کپے شاہ کو ساتھ لیا اور خالد حسین کے گھر پہنچ گیا۔ گھر میں اس کی بیوی انیسہ، 2 لڑکیاں اور کچھ تعزیت کے لیے آئے ہوئے لوگ موجود تھے۔ میں نے خالد حسین سے کہا، میں آپ کے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گیا، بولا، آپ ہمارے گھر کی تلاشی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ خالد صاحب، آپ کو یہ بات اچھی طرح یاد ہوگی کہ آپ کی سالی مقتولہ عارفہ بیگم نے رپورٹ درج کرائی تھی کہ اسے آپ لوگوں سے جان کا خطرہ ہے۔ میں اسی رپورٹ کی بنیاد پر آپ کے گھر کی تلاشی لینے آیا ہوں۔ باتوں کے دوران میں نے اس کے پیروں کا جائزہ لیا۔ اس وقت اس نے چپل پہن رکھی تھی۔ اس کی بیوی انیسہ خالد، جو قریب ہی کھڑی تھی، برہمی سے بولی، یہ سخت زیادتی ہے، ہم آپ کو تلاشی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کیا آپ ہمیں محلے والوں کے سامنے ذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ بی بی، تلاشی تو میں ضرور لوں گا۔ اگر آپ خاموشی اختیار کریں گی تو سارا کام خاموشی سے ہو جائے گا، لیکن اگر آپ شور مچائیں گی تو خود ہی اپنی ذلت کی ذمہ دار ہوں گی۔ لوگوں کو یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ آپ کی بہن کو آپ سے جان کا خطرہ تھا۔ خالد حسین، جو خاصا بے چین نظر آتا تھا، بولا، آپ ایسا کریں کہ شام کے وقت تلاشی لینے آ جائیں۔ اس وقت تک مہمان چلے جائیں گے، اور ایک درخواست میں یہ کروں گا کہ آپ سادہ کپڑوں میں آئیں۔ یہ بات تسلیم کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اگر گھر میں کوئی قابل اعتراض چیز موجود تھی تو وہ اسے شام تک ٹھکانے لگا سکتے تھے۔ تلاشی ابھی لی جائے گی، میں نے سختی سے کہا۔ آپ یہ مت بھولیں کہ میں مقتولہ کی گزشتہ رپورٹ کی بنا پر آپ لوگوں کو گرفتار بھی کر سکتا ہوں۔ دونوں ہی سن کر گھبرائے اور مجھے تلاشی لینے کی اجازت دے دی۔ میں نے ASI کے ہمراہ پورا گھر چھان مارا۔ اندر سے کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہیں ہوئی، البتہ مردانہ جوتوں کے 3 جوڑے برآمد ہوئے۔ ان میں کینوس یا کریب سول والا کوئی جوڑا نہیں تھا۔ خالد حسین نے کہا کہ وہ اس کے پہننے کے جوتے ہیں۔ میں نے وہ تینوں جوڑے کھوجی کو دکھائے اور اس کی رائے دریافت کی۔ اس نے جواب دیا کہ وہ پرانے کھرے کا مولڈ دیکھے بغیر کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ میں نے وہ بوٹ تھیلے میں ڈال لیے اور خالد حسین سے کہا کہ یہ جوتے اسے کل واپس مل جائیں گے۔ اس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ اس وقت ہم ڈرائنگ روم میں کھڑے تھے۔
میں نے انیسہ خالد کو دوسرے حصے میں بھیج دیا اور خالد حسین سے کہا، بیٹھیں، میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹھا نہیں، اس کے چہرے پر خاصی گھبراہٹ پائی جاتی تھی۔ بولا، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایک بات بتا دوں کہ میڈیکل ایگزامنر کے اندازے کے مطابق عارفہ بیگم کی موت رات کے 10 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس زمانے میں لوگ خصوصاً چھوٹے علاقوں میں جلدی سو جاتے تھے۔ میں نے خالد حسین سے پوچھا، کل آپ نے رات کا کھانا کتنے بجے کھایا تھا؟ میں نے گھڑی نہیں دیکھی، اس نے جواب دیا، یہی کوئی 9:15 بجے کھایا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کہاں گئے تھے؟ اس نے تامل کرتے ہوئے کہا، میں چند منٹ کے لیے باہر نکلا تھا، سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا تھا اور ٹہلتا ہوا واپس آ گیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگا ہوگا۔ سگریٹ کا پیکٹ کہاں سے خریدا تھا؟ ادھر چوک میں پان سگریٹ کی ایک چھوٹی سی دکان ہے، وہاں سے خریدا تھا۔ جس چوک کا وہ ذکر کر رہا تھا وہاں سے عارفہ بیگم کی حویلی 5 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ اگر اس نے 9:15 بجے کھانا شروع کیا تھا تو کم سے کم 9:45 بجے ختم کیا ہوگا۔ 8-10 منٹ گھر سے نکلتے ہوئے لگے ہوں گے، گویا وہ 10:30 بجے واپس آیا تھا۔ اس اعتبار سے اس کی پوزیشن صاف نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ جوتوں کے بارے میں رپورٹ مل جائے تو پھر مزید پوچھ گچھ کروں گا۔ میں نے جوتوں والا تھیلا ASI کے حوالے کیا اور دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، خالد صاحب، فی الحال میں جلدی میں ہوں، آپ کے ساتھ بعد میں بات کروں گا، آپ علاقہ چھوڑ کر نہ جائیں۔ دیکھیں ملک صاحب، میرا اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، میں نے کہا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ سکندر علی کا گھر وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ میری دستک کے جواب میں اس نے دروازہ کھولا اور ہمیں اندر بلانے کے بجائے باہر آ گیا۔ پھر ہماری آمد کا مدعا پوچھا۔ وہ اس طرح مجھے گھور رہا تھا جیسے پہلوان اپنے حریف کو گھورتا ہے۔ میں نے سیدھی بات کرنے کے بجائے کہا، سکندر علی، تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے علم نجوم نہیں آتا، اس نے خشک لہجے میں کہا، تاہم میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پولیس کا آنا نیک فال نہیں ہوتا۔ میں تمہاری ساس کی موت کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ یقیناً آپ اظہار تعزیت کرنے تو نہیں آئے ہوں گے، فرمائیے، اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تمہاری ساس نے تھانے میں یہ رپورٹ درج کرائی تھی کہ اسے تم لوگوں سے جان کا خطرہ ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ تم آخری بار اپنی ساس کی حویلی میں کب گئے تھے؟ کیا یہ بتانا بہت ضروری ہے؟ ہاں، بہت ضروری ہے۔ دیکھو میاں، میں تمہیں گرفتار بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ تمہارے خلاف رپورٹ تھانے میں موجود ہے۔ زیادہ عقل مند بننے کی کوشش نہیں کرو۔ جو سوال میں کرتا ہوں اس کا سیدھا سیدھا جواب دو۔ میں اپنی بیوی کے ہمراہ کل شام حویلی میں گیا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن میں باہر لان کے پاس ٹھہرا رہا تھا۔ میری بیوی چند منٹ اپنی ماں سے باتیں کر کے واپس آ گئی تھی۔ جس روز میری ساس نے آپ کو بلایا تھا اس کے بعد میں اس سے نہیں ملا۔ میں تو حویلی بھی نہیں جانا چاہتا تھا مگر سلمیٰ کے اصرار پر چلا گیا تھا، لیکن وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ اس کی ماں نے اسے کھڑے کھڑے رخصت کر دیا، پانی کو بھی نہیں پوچھا۔ سلمیٰ کا خیال ہے کہ اندر کوئی شخص موجود تھا۔ میں چونکا، پوچھا، تم لوگ کتنے بجے حویلی گئے تھے؟ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، 8 بجے سے کچھ اوپر ہی وقت ہوگا۔ عارفہ بیگم تھانے میں 6:15 بجے کے قریب آئی تھی اور چند منٹ ٹھہر کر واپس چلی گئی تھی۔ اگر وہ جانے سے پہلے مجھے یہ بات بتا دیتی کہ اسے کسی پر شک ہوا ہے تو شاید اس کی زندگی بچ جاتی۔ سکندر علی، تم رات کے 10 اور 12 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ اپنے گھر میں تھا، اس نے جواب دیا۔ ہم 10 بجے تک سو جاتے ہیں۔ میں تمہاری بیوی سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمیں اندر لے گیا اور ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ لمحے بھر کے بعد اس کی بیوی سلمیٰ کمرے میں نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ ماں کی موت کے غم میں نڈھال معلوم ہوتی تھی۔ میں نے
رسمی تعزیت کے بعد کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ کل شام تم اپنی ماں سے ملنے گئی تھی اور اس وقت کوئی شخص ان کے پاس موجود تھا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ کون تھا؟ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، سلمہ نے جواب دیا۔ جب میں نے برآمدے میں قدم رکھا تو امی اندر کسی شخص سے تیز تیز باتیں کر رہی تھیں۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر دونوں ایک دم چپ ہو گئے تھے۔ پھر امی برآمدے میں آئیں تو ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سخت غصے میں معلوم ہوتی تھیں، اور جب وہ غصے میں ہوتی تھیں تو کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھیں۔ انہوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم اس وقت کیا کرنے آئی ہو؟ حالانکہ انہوں نے چند روز پہلے مجھے بلا کر اپنے اس دن والے رویے پر افسوس کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا، سلمہ بیٹی، اس روز میں نے غصے میں جانے کیا کچھ کہہ دیا تھا۔ تم کبھی کبھی ملنے آ جایا کرو اور سکندر کو بھی ساتھ لانا، افتخار اور اپنی خالہ کو میرا سلام کہنا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ مجھے اپنے رویے پر افسوس ہے۔ لیکن کل وہ سب کچھ بھول گئیں۔ میں نے انہیں بتایا بھی کہ سکندر باہر کھڑا ہے، لیکن انہوں نے میری بات سنی انسنی کر دی اور کہا کہ پھر کبھی آنا۔ حالانکہ میرا خیال تھا کہ وہ ہمیں بلا کر اندر بٹھائیں گی اور اس طرح ہماری ساری رنجشیں دور ہو جائیں گی۔ میں نے پوچھا، جو شخص اندر موجود تھا اس کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، اس نے جواب دیا۔ اس کی موجودگی میں امی ہمیں باہر ہی سے رخصت کر دیتی تھیں۔ ہمارا خیال ہے کہ امی اس شخص سے شادی کرنا چاہتی تھیں، یا شاید کر چکی تھیں، لیکن وہ ہمارے سامنے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے گھبراتی تھیں۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، جس روز انہوں نے آپ کو حویلی میں بلایا تھا، اس روز بھی وہ شخص حویلی میں موجود تھا۔ گویا یہ وہی شخص تھا جسے حوالدار نے بھورے رنگ کی گھوڑی پر سوار جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے سکندر علی سے کہا، تمہیں اس بات پر غصہ تو بہت آیا ہوگا کہ تمہاری ساس نے تمہیں بلائے بغیر رخصت کر دیا۔ اپنی بے عزتی پر کسے غصہ نہیں آتا؟ مجھے بھی آیا اور بہت آیا، لیکن ہم ان باتوں کے عادی ہو چکے تھے۔ خالہ جان میرے ساتھ ہی نہیں، اپنی اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتی تھیں۔ میں تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ آپ قانون کے مطابق ہمارے گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس مجاز عدالت کا سرچ وارنٹ موجود ہے؟ وہ خاصا ہوشیار شخص تھا اور آسانی سے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا، دیکھو میاں، سرچ وارنٹ وغیرہ محض رسمی کارروائی ہے۔ میں اپنا آدمی بھیج کر 1 گھنٹے میں سرچ وارنٹ منگوا سکتا ہوں۔ یہ کام دوستانہ ماحول میں ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ تلاشی تو ہم کو بہرحال لینی ہے۔ ملک صاحب، قانون میں دوستی نہیں چلتی۔ آپ نے یہ وردی اس لیے پہنی ہے کہ آپ خود بھی قانون کا احترام کریں گے اور دوسروں سے بھی کرائیں گے۔ میں آپ کو بغیر سرچ وارنٹ کے اپنے گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ایسائی نے غصے میں آ کر اس کے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اوئے، ہمیں زیادہ قانون سکھانے کی کوشش نہ کرو، ہم قانون کی ساری کتابیں پڑھے ہوئے ہیں۔ سکندر علی اس کا ہاتھ پرے کر کے بولا، میں اپنے منہ سے اس بات کی کبھی اجازت نہیں دوں گا، لیکن اگر آپ زبردستی کریں گے تو راستہ بھی نہیں روکوں گا۔ مگر ایک بات سن لیں، رانا اختر حسین سے میرے بہت اچھے مراسم ہیں۔ وہ اس غریب خانے میں کھانا بھی کھا چکا ہے۔ رانا اختر حسین ہمارے علاقے کا ایس پی تھا اور نیا ٹرانسفر ہو کر آیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے محض ڈینگ ماری تھی یا واقعی اس کے ایس پی سے تعلقات تھے۔ تاہم وہ اچھی حیثیت کا آدمی تھا اور ایس پی تک پہنچ سکتا تھا۔ اس وقت عدالتیں بند ہو چکی تھیں اور سرچ وارنٹ حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگر ہم بھاگ دوڑ بھی کرتے تو 2-3 گھنٹے ضرور لگ جاتے۔ اس اثنا میں وہ ثبوت ضائع کر سکتا تھا، بشرطے کہ کوئی ثبوت اس کے پاس موجود تھا۔ اس کی بیوی جو کمرے سے باہر نکل گئی تھی، تھوڑی دیر بعد چند آدمیوں کو ساتھ لیے ہوئے واپس آ گئی۔ ان میں اس کا بھائی افتخار علی بھی تھا، وہ پڑوس میں ہی رہتا تھا۔ سلمہ سکندر نے کہا، اگر آپ نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی تو یہ سب لوگ آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ ویسے بات بگڑ گئی تھی۔ اگر گھر میں کوئی قابل اعتراض چیز موجود تھی
تو وہ سلمیٰ سکندر نے یقیناً غائب کر دی ہوگی۔ ادھر افتخار علی کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ہم تلاشی لینا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے بھی اپنا بندوبست کر لیا ہوگا۔ عام حالات میں تو یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کو قتل کر سکتا ہے، لیکن جب صورتحال شرم کی حدود سے باہر ہو جائے تو ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے سلمیٰ سکندر سے پوچھا، کل حویلی سے واپس آنے کے بعد تم اپنے بھائی سے ملی تھی؟ اس نے متذبذب لہجے میں کہا، جی جی ہاں ملی تھی، اور یقیناً تم نے اپنی ماں کی بے رخی اور حویلی میں موجود اجنبی کا ذکر کیا ہوگا۔ ہاں یہ بات ہوئی تھی ملک صاحب، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، افتخار علی نے کہا۔ آپ یہ ذکر نہ کریں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ واضح طور پر اسے پڑوسیوں کی موجودگی میں اپنی ماں کے اندرونی معاملات کا ذکر پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا، افتخار علی، اب یہ گھریلو نہیں قانونی معاملہ ہے، ان حضرات کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دو، میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے موقع کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے پڑوسیوں کو باہر بھیج دیا۔ میں نے کہا، افتخار علی، یہ بات میرے علم میں آ چکی ہے کہ ایک اجنبی تمہاری ماں سے ملنے آتا تھا اور غالباً دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن تم لوگوں کو یہ بات پسند نہیں تھی، لہٰذا جب گزشتہ رات تمہاری بہن نے تمہیں بتایا کہ حویلی میں مذکورہ شخص تمہاری ماں کے ساتھ موجود ہے تو تم فوراً حویلی روانہ ہو گئے۔ یہ بات میں نے محض اندازے کی بنا پر کی تھی۔ جب تم حویلی پہنچے تو کیا وہ شخص وہیں موجود تھا؟ نہیں، وہاں مجھے کوئی شخص نہیں ملا، اس نے جواب دیا اور فوراً ہی اپنی بات پر پشیمان نظر آنے لگا۔ اس نے ایک ایسی بات کا اقرار کر لیا تھا جسے وہ چھپانا چاہتا تھا۔ تم کتنے بجے حویلی پہنچے تھے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے وقت دیکھنے کا خیال نہیں آیا، شاید 9 بجے ہوں گے۔ تمہاری اپنی ماں سے کیا بات ہوئی تھی؟ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، میں ان سے ملے بغیر واپس آ گیا تھا۔ جمال الدین نے بتایا تھا کہ امی سو گئی ہیں، اس لیے میں گیٹ سے ہی واپس آ گیا تھا۔ تم نے جمال الدین سے یہ نہیں پوچھا کہ ملاقاتی کون تھا اور کب واپس گیا تھا؟ میں ملازموں کے ساتھ گھریلو معاملات پر بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ملاقاتی حویلی میں موجود نہیں ہے؟ اندر کمروں کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں، اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ حویلی میں امی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کا بیان مشکوک نظر آتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خاموشی سے حویلی میں جا گھسا ہو اور ایسا منظر دیکھ لیا ہو جس سے اس کے جذبات مشتعل ہو گئے ہوں۔ میں نے اس کی بیوی سلطانہ کو بلا کر اس سے چند سوالات کیے اور تلاشی لیے بغیر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی اور میں خاصا تھک چکا تھا۔ میں نے ایک ASI کو بلا کر کہا، تم جا کر حویلی کے آس پاس رہنے والے لوگوں سے ملو اور اس شخص کے بارے میں سنگن لینے کی کوشش کرو جو عارفہ بیگم سے ملنے آتا تھا۔ بہت بہتر جناب، ASI نے کہا، وہ کرم الدین کا کنبہ بہت شور کر رہا ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو ابھی بٹھاؤ، میں تھوڑی دیر بعد ان سے بات کرتا ہوں۔ ASI کو رخصت کرنے کے بعد میں نے چند چھوٹے موٹے کام نمٹائے اور آرام کرنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے فوراً ہی نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر وردی پہنی اور تھانے پہنچ گیا۔ رات کی ڈیوٹی والا ہیڈ کلرک بینچ پر سو رہا تھا۔ میرے قدموں کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کرم الدین کو جگا کر میرے پاس بھیج دو، میں نے اسے کہا۔ اس کے گھر والوں کو بھی جگا دو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ چند منٹوں کے بعد ایک سپاہی بوڑھے کرم الدین کو میرے کمرے میں چھوڑ گیا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی میرے پیر پکڑنے کی کوشش کی، بولا، حضور ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم بالکل بے گناہ ہیں۔ کرم الدین، میرے سوالوں کے صحیح جواب دے دو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں نے کہا۔ چودھرانی کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ صبح جب میری گھر والی حویلی میں گئی
تو चौधरानी वहाँ खून में लथपथ पड़ी थी। अल्लाह गवाह है, मुझे कुछ पता नहीं कि रात को क्या हुआ था। इस रात चौधरानी से कौन कौन मिलने आया था? वो हाथ जोड़ के बोला, मुझे कुछ मालूम नहीं है जी। मैंने आने जाने वालों पर कभी नज़र नहीं रखी। मैंने सिपाही को भेजकर उसकी बीवी को भी बुला लिया और कहा, अल्लाह रखी, कल रात चौधरानी से जो लोग मिलने आए थे उनके नाम बताओ और याद रखो, अगर झूठ बोला तो जेल भेज दूंगा। अल्लाह आपको हयाती दे थानेदार साहब, मैं क्यों झूठ बोलूँगी? कल रात 3-4 आदमी चौधरानी को मिलने आए थे। एक तो इनकी बेटी और दामाद थे और दूसरा चौधरी निसार था और तीसरा बाबू इफ्तिखार था। ये चौधरी निसार कौन है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। वो कभी कभी चौधरानी को मिलने आता था। कल रात उसका चौधरानी से किस बात पर झगड़ा हुआ था? अल्लाह बेहतर जाने। हम मालिकों की बातें सुनकर कान लपेट लेते हैं। जब बाबू इफ्तिखार चौधरानी से मिलने आया था उस वक्त चौधरी निसार मौजूद था या जा चुका था? मुझे उसके जाने का नहीं पता। मैं अपना काम ख़त्म करके अपनी कोठरी में चली गई थी। करमदीन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? हुजूर, मैं इसी इलाके की मट्टी हूँ। यहीं पैदा हुआ, यहीं मरना है। कितने बहन भाई हो तुम? हुजूर, भाई कोई नहीं है, 3 बहनें हैं और तीनों इधर ही रहती हैं, अपने घरों में खुश हैं। ओए, तुम तो कह रहे थे कि वो रत जो तुम्हारी भतीजी है। मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया। अब तुम कहते हो कि तुम्हारा भाई कोई नहीं है। ये भतीजी कहाँ से आ गई? वो जी ऐसे ही मुझे चाचा कहती है। वो मेरी भतीजी नहीं है। फिर वो तुम्हारी क्या लगती है? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं लगती। कुछ नहीं लगती तो तुम्हारे पास क्यों रहती है? इसके माँ बाप कहाँ हैं? हमें इसके माँ बाप का कुछ पता नहीं है जी, अल्लाह रखी ने कहा। इसे चौधरानी ने मुलाजिम रखा था। ये सुनकर मैंने इन दोनों को दूसरे कमरे में भेज दिया और रज्जो को अपने कमरे में बुला लिया। वो आधी रात के वक्त भी खासी तरोताज़ा लग रही थी। इसने कमरे में नज़र दौड़ाई और सिपाही के जाने के बाद बोली, सलाम मलिक जी। वो इसकी आंखों में नशा सा लहरा रहा था। इसने बड़ी दिलनवाज मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। मैं चकरा सा गया। लड़की सेहतमंद, खुशशक्ल और नौजवान थी। इसने खुद को कंवारी भी बताया था। उसे तो इस आधी रात के वक्त कमरे की तन्हाई में खौफजदा होना चाहिए था। इसके बरक्स वो निहायत दिलेरी के आलम में मेरी तरफ देख रही थी। मैं समझ गया कि लड़की होशियार और तजुर्बेकार है। मैंने उसे बैठने के लिए कहा तो वो बेधड़क मेरी कुर्सी के करीब आ गई। बोली, कहाँ बैठूं? जहाँ तुम्हारा जी चाहे बैठ जाओ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। इसे अपना घर समझो। घर? घर कैसे समझूं? इसने आंखें मटकाई। खुद तो आप अपने घर चले गए थे और हमें यहाँ भूखे भेड़ियों के सुपुर्द कर गए थे, पक्के फर्श पर सोने के लिए। उधर ही बुला लेते ना मुझे भी। बातें वो बड़ी चटाख पटाख करती थी और मुझे खुश करने के लिए बहुत आमादा नज़र आती थी। मैंने कहा, घर तो उनको बुलाया जाता है जो घर वालों को अपना समझते हैं। वो मेज़ के ऊपर बैठते हुए बोली, आप आजमा कर तो देखें। रज्जो जिसको एक दफ़ा अपना कह देती है उसे आखिर तक निभाती है। सरकार, आप हुक्म तो करें। वो थोड़ा सा मेरे करीब खिसक आई। हुक्म क्या करें? तुमने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तुमने कहा था कि तुम करमदीन की भतीजी हो। वो कहता है कि तुम इसकी कुछ भी नहीं लगती। कहता है कि इसका कोई भाई नहीं है। अच्छा, इसके चेहरे का रंग लम्हे भर के लिए मुतगय्यर हो गया। उसने ये कहा है? बुढ़ा बड़ा खबीस निकला। इसने गहरा सांस लिया। आजकल कोई किसी का नहीं बनता जी। न कोई चाचा बन सकता है और न बाप बन सकता है। बुढ़ा कहता था कि मेरी शादी अपने बेटे के साथ कर देगा और मुझे अपनी बेटी बना कर रखेगा। अच्छा हुआ तुम बुढ़े के चक्कर से बच गई, मैंने चालाकी से कहा। तुम तो मोती हो मोती, एक से एक आला रिश्ता मिल जाएगा तुम्हें। इनके हत्थे कैसे चढ़ गई तुम? सब किस्मत का फेर है जी। चौधरानी जी ने यतीम समझकर मुलाजिम रख लिया था,
लेकिन अब फिर धक्के खाने पड़ेंगे। अब हवेली की नौकरी तो गई। नौकरी की तुम फिक्र ना करो, बल्कि नौकरी को गोली मारो। मैं तुम्हारी शादी अपने हवलदार से करवा दूंगा। बड़ा अच्छा आदमी है, तुम्हें सोने से लाद देगा। तुम्हारा कोई मामा चाचा तो होगा ना? हैं तो सही, पर मुझे अच्छे नहीं लगते, वरना मुझे नौकरी की क्या ज़रूरत थी। वो तो ठीक है, पर लड़के वाले तो ज़रूर पूछेंगे, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। गाँव कौन सा है तुम्हारा? वो मेरी बातों में आ गई, मेरा हाथ पकड़कर बोली, मुझे धोखा तो नहीं दोगे? मैंने कहा, तुम्हारे सर की कसम। उसने अपने गांव का नाम और घर का पता बता दिया। इसका गांव वहां से 4-5 मील के फासले पर था। मैंने अलग सुबह एक एएसआई को सूरत हाल मालूम करने उसके गांव रवाना कर दिया। वो दोपहर तक वापस आ गया। मालिक साहब, मैं बड़ी हैरत अंगेज़ खबर लाया हूँ, उसने कहा। रज्जो एक बेवा औरत है और जिस लड़के को ये अपना भाई बताती है वो इसका बेटा है। इसका बाप फौत हो चुका है, मगर माँ जिंदा है और ज़मींदारों के घरों में काम करके गुजारा करती है। मुझे मालूम हुआ है कि ये नहायत आवारा मिजाज औरत है। शौहर की वफ़ात के बाद इसने कई लोगों से मरासिम पैदा कर लिए थे। कुछ अर्सा पहले ये मुख्तार माछी नामी एक बदमाश के साथ घर से भाग गई थी। मुख्तार माछी का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हुए। वो आदि मुजरिम और हिस्ट्री शीटर था। थाने में इसकी तस्वीर भी मौजूद थी। जिस एएसआई को मैंने आरफा बेगम के पड़ोसियों से सुनगुल लेने भेजा था, उसने ये इतला दी थी कि हवेली में एक मुश्तबा शख्स की आमदो रफ्त थी। बाज़ लोगों ने उसे हवेली में आते जाते देखा था, लेकिन वह अमूमन रात के वक्त वहाँ आता था और कोई शख्स उसे शनाख्त करने पर आमादा नहीं हुआ था। मैंने मुख्तार माछी की तस्वीर निकलवा कर अपनी दराज में रख ली और जमालदीन को अपने कमरे में बुलाया। रात थाने में गुजारने की वजह से वो खासा परेशान नज़र आता था। मैंने उसे डराने के लिए कहा, जमालदीन, तुम हवेली के चौकीदार थे। कोई शख्स तुम्हारी नज़रों में आए बगैर ना तो हवेली में दाखिल हो सकता था और ना ही बाहर जा सकता था। मुझे एक मोतबर शख्स ने बताया है कि चौधरानी का कत्ल तुम्हारे ताउन से हुआ है। मुझे या तो कातिल का नाम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कत्ल का पर्चा काट दूंगा। उसने दोनों हाथ जोड़े, बोला, थानेदार साहब, चौधरानी जी के हम पर बड़े एहसानात थे। मैंने उनके बारे में ऐसी बात सोची भी नहीं कभी। अगर मुझे पता चल जाए कि कातिल कौन है तो मैं इसका गला घोंट दूँ। मैं तुम्हें कातिल की तस्वीर दिखाता हूँ, मैंने कहा और उसे मुख्तार माछी की तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखकर वो चौंक गया। बोला, ये तो चौधरी साहब की तस्वीर है। कौन से चौधरी साहब? वो जी, अपने चौधरी निसार साहब। ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं। तो ये बात है, मैंने दिल में कहा। बस्ता बे का बदमाश यहाँ चौधरी बना हुआ है। फिर जमालदीन से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि चौधरी साहब अच्छे आदमी हैं? उसने तज़ब्ज़ुब करते हुए कहा, चौधरी साहब हम जैसे गरीबों का बड़ा ख्याल रखते हैं जी। वो बदमाश बेराम डाकू बना हुआ था, अमीरों को लूटता था, गरीबों की मदद करता था। जमालदीन, क्या ये चौधरी निसार, इसने रात परसों हवेली में गुजारी थी? उसने हिचकिचाते हुए कहा, परसों तो वो जल्दी चले गए थे। हवेली में वो कहाँ रात गुजारता था? जनाब, मैं गरीब आदमी हूँ, आप मुझे चौधरी साहब के मामले में ना घसीटें, वो बहुत सख्त आदमी हैं। ओए, तुम गरीब ही नहीं जाहिल भी हो, मैंने गुस्से से कहा। जिसको तुम चौधरी समझ रहे हो वो बस्ता बे का बदमाश है, सज़ा याफ्ता मुजरिम है। इसका नाम मुख्तार माछी है। जी? उसने हैरत से आंखें फैलाईं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। और ये रज्जो जिसको तुम अपने चाचा की बेटी बताते हो, घर से भागी हुई लड़की है। मुझे सही सही सारी बात बताओ, ऐसा ना हो कि तुम भी कत्ल के केस में धल लिए जाओ। इसका दिमाग ठिकाने पर आ गया। इसने मुझे बताया कि रज्जो को मुख्तार माछी ही ने चौधरी के पास भेजा था। उसने खुद को बड़ा ऊंचा ज़मींदार बताया था और रज्जो के बारे में कहा था कि वह एक यतीम और बेसहारा लड़की है। चौधरानी ने
ترس کھا کر رجو کو ملازم رکھ لیا تھا، حالانکہ وہ کام دھام کچھ نہیں کرتی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مختار ماجھی کبھی کبھی چودرانی سے چھپ کر سروینٹ کوارٹر میں رات گزارتا تھا اور رجو اس کی خدمت کرتی تھی۔ وہ لوگ اس لیے چپ رہتے تھے کہ انہیں پیسے مل جاتے تھے۔ مختار ماجھی نے چودرانی کو الگ شادی کا جھانسا دے رکھا تھا۔ یہ بات ہنوز پردہ راز میں تھی کہ چودرانی کو کس نے قتل کیا تھا، مختار ماجھی نے یا کسی اور نے۔ میں نے جمال الدین کو باہر بھیج دیا اور رجو کو اندر بلا لیا۔ وہ اندر آتے ہی بولی، میں نے آپ کے حوالدار سے بات کی ہے، اچھا آدمی لگتا ہے۔ اس کی دیدہ دلیری نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے پوچھا، تم نے اس سے کیا بات کی ہے؟ وہ تیار معلوم ہوتا ہے، اس نے کہا، بس آپ کے اشارے کی دیر ہے۔ احمق، مرد ہر وقت تیار ہی ہوتا ہے، میں نے کہا، لیکن ابھی بیچ میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو مختار ماجھی کا ہے، وہ تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ مختار ماجھی کا نام سن کر وہ یوں اچھلی جیسے اس کے پیروں میں سانپ گھس گیا ہو۔ بولی، آپ کو مختار ماجھی کے بارے میں کہاں سے پتہ چلا ہے؟ میں نے مختار ماجھی کی تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور کہا، اس قسم کے لوگ ہر وقت ہماری نظر میں رہتے ہیں، تم یہ بتاؤ کہ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ رو پڑی، بولی، یہ شخص مجھے اغوا کر کے یہاں لایا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے بھاگنے کی کوشش کی یا کسی کو کوئی بات بتائی تو وہ مجھے اور میرے بیٹے کو قتل کر دے گا۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہمارا ساتھ دو گی؟ ملک صاحب، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ مختار جب مجھے اغوا کر کے لے گیا تھا تو میں بہت پریشان تھی، لیکن جب اس نے مجھے سہارا دیا تو میں نے اسی کو اپنا مقدر سمجھ لیا۔ اب آپ مجھے سہارا دینے کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کی بات پر یقین کر لیتی ہوں، آگے جو قسمت کو منظور۔ میں تمہیں سہارا ضرور دوں گا، میں نے کہا، یہ میرا وعدہ سمجھو، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ چودرانی کو قتل کس نے کیا ہے؟ اس نے سر جھکا لیا اور ایک طویل توقف کے بعد بولی، مختار ماجھی نے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا، قتل کی وجہ کیا تھی؟ دراصل چودرانی یہی سمجھتی تھی کہ مختار ایک اچھی حیثیت والا زمیندار ہے، لیکن آپ سے گفتگو کرنے کے بعد اسے یہ پتہ چل گیا کہ علاقے میں جتنی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اس میں مختار کا ہاتھ ہے۔ چودرانی کے پاس اپنے مرحوم شوہر کے جوتوں کے کئی جوڑے رکھے تھے۔ مختار ڈکیتی کی واردات سے پہلے چودرانی سے اس کے مرحوم شوہر کے جوتوں کا جوڑا مانگ کر لے جاتا تھا۔ 3 روز پہلے چودرانی آپ کو ملنے یہاں آئی تھی۔ جب وہ واپس حویلی پہنچی تو مختار اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چودرانی نے چھوٹتے ہی اس سے ان جوتوں کے بارے میں پوچھا جو وہ مانگ کر لے جاتا تھا۔ مختار کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ وہ ان جوتوں کو معائنے کے لیے پولیس کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ مختار نے کہا کہ وہ سب کو جوتے لا دے گا۔ دونوں میں خوب جھگڑا ہوا۔ پھر مختار ادھر میرے کمرے میں آ گیا اور دیر تک پریشان بیٹھا رہا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ چودرانی اس سے جوتے مانگ لے گی۔ کافی دیر کے بعد اس نے کہا کہ چودرانی کا منہ بند کیے بغیر بات نہیں بنے گی۔ پھر وہ کمرے سے نکل کر حویلی میں چلا گیا۔ 15-20 منٹ کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں ان کپڑوں کو باغیچے میں کہیں دبا دوں۔ پھر وہ حویلی سے نکل گیا۔ اگلے روز جب آپ حویلی پہنچے تو میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کے خون آلود کپڑے باغیچے میں دبائے تھے۔ اور وہ جوتے میں نے 1 روز پہلے باغیچے میں دبا دیے تھے۔ مختار نے آپ کے کھوجی کو حویلی کے گرد منڈلاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ مختار کا ساتھی کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں 2 قسم کے کھرے ملے ہیں۔ اس کا ساتھی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی وارداتیں کرتا ہے۔ وہ ایسا کرتا ہے کہ ایک جوڑا جوتوں کا تھیلے میں ڈال لیتا ہے اور واردات کے بعد کچھ دور جانے کے بعد جوتے بدل لیتا ہے تاکہ کھوجی دھوکہ کھا جائے۔ میں نے رجو سے مختار ماجھی کے خاص ٹھکانے پوچھے اور ایک پولیس پارٹی لے کر اس کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ جب مجرم کو پتہ چل جائے تو اس کی گرفتاری محض ایک رسمی کارروائی رہ جاتی ہے۔ ہم نے اسے
24 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کر لیا اور اس کی نشاندہی پر خون آلود کپڑے، وارداتوں میں استعمال ہونے والے جوتے اور آلہ قتل بھی برآمد کر لیا۔ جب میں کھوجی کے ہمراہ حویلی پہنچا تھا تو اس وقت جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں، میں نے رجو کے ہاتھ میں کھرپا دیکھا تھا، نیز اس کے کپڑوں پر مٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ اس وقت مجھے وہ جگہ دیکھنے کا خیال آیا تھا جہاں وہ گوڈی کر رہی تھی، لیکن پھر وہ خیال میرے ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ اگر اس وقت میں وہ جگہ دیکھ لیتا تو یقیناً وہاں سے جوتے برآمد ہو جاتے اور عارفہ بیگم قتل ہونے سے بچ جاتی۔ بعد میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ مختار ماچھی اس وقت حویلی کے اندر ہی موجود تھا۔ قاتل کی گرفتاری کے بعد عارفہ بیگم کے داماد اور بہنوئی نے اطمینان کا سانس لیا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ قتل کے الزام میں نہ دھر لیے جائیں۔ کتنی عجیب بات ہے، جس شخص کی خاطر عارفہ بیگم نے اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں پر الزام عائد کیے تھے، اسی شخص نے اسے قتل کر دیا۔